اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ البقرہ کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک ہم لوگوں نے دو طرح کی کیٹیگریز کو ڈسکس کیا۔ سب سے پہلے ایمان والے، اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا 3rd، 4th اینڈ 5th آیت۔ اس کے بعد نیکسٹ 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو کہ کفر کرنے والے ہیں۔ اب جو آج ہم لوگ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے وہ 3rd اور لاسٹ کیٹیگری ہے، جو کہ سورۃ البقرہ کے 2nd رکوع میں ہے۔ مکمل رکوع میں صرف 3rd کیٹیگری کو بتایا ہے، وہ ہے آیت نمبر 8 سے 20 تک، یعنی ٹوٹل 13 آیات میں۔ ان آیات کی بریف سمری یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نا ان کے 4 کریکٹرسٹکس بتائے ہیں، اور آخری جو اسی رکوع کی 3 آیات ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سے ان کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ جو 4 کریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ نے ان کے بتائے ہیں نا، ان سب کے ساتھ ان کا اینڈ ریزلٹ بھی بتایا ہوا ہے، اور ہم لوگ 4 ڈیز میں ان 4 پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کی سگنیفیکنس کا اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ایک پورا رکوع 13 آیات پر مشتمل ہے یہ رکوع، اور اس پورے کے پورے رکوع میں صرف ایک ہی کیٹیگری کے بارے میں ڈسکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، اور یہ سب سے برے لوگ، سب سے بری کنڈیشن کے لوگ ہیں، اور ان کا اینڈ ریزلٹ بھی سب سے برا ہوگا۔ جو پہلے 2 بتایا نا، ان کی نسبت یہ والے سب سے میزریبل کنڈیشنز ہیں۔ اب اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ جو فرسٹ پوائنٹ ہے نا، آج ہم بس اسی کے ڈسکرپشن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو ہی، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ میں نے 3 آیات کی تلاوت کی اور ساتھ اس کا ترجمہ بتایا ہے۔ ان 3 آیات میں نا ایک جو سب سے پہلا ان کا پوائنٹ ہے نا، جو ان کے کریکٹرسٹکس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ اس میں آتی ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ اور ایک اور چیز بھی، دوسرا جو پوائنٹ ہے نا، وہ دھوکہ دینے والا ہے۔ جو دھوکہ دیتے ہیں نا، وہ اگلی 14th آیت میں دوبارہ آئے گا۔ ہم اس کی فردر ڈسکرپشن جو ہے نا وہاں پہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کو سمجھنے سے پہلے نا سب سے پہلے یہ دیکھیں، جو سب سے پہلی کیٹیگری تھی نا، وہ تھے ایمان لانے والے۔ ایمان لانے والے کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ وہ زبان سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور قلبی طور پہ دل ان کا اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول حق ہے، اور یہ قرآن پاک، یہ حدیث، یہ اسلام، یہ دین حق ہے۔ اور عملی طور پہ وہ اس چیز کو شو کرتے ہیں، پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام لانے والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہر چیز کو، یعنی تینوں طرح سے وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں پورے کے پورے، زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور ان کا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ وہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلی کیٹیگری تھی، ایمان والے لوگ۔ جو 2nd کیٹیگری تھی نا، جو کفر کرنے والے ہیں، وہ زبان سے، عمل سے اور اپنے دل سے، نہ ان کا دل اس چیز کی گواہی دیتا ہے، نہ ہی وہ عمل سے شو کرتے ہیں اس چیز کو، اور نہ ہی زبان سے۔ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے نا کسی چیز کے لیے، وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہو گئے جو کفر کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو 3rd کیٹیگری ہے نا، یہ ایسے سمجھ لیں بیسیکلی یہ منافقوں کے بارے میں۔ اس کی ایکسپلینیشن یوں ہے کہ جب ایمان والے اور کفر کا ایک طرح کا مکسچر ہوتا ہے نا، مطلب کہ وہ زبان سے کہیں گے، جیسے ایمان والے کہتے ہیں نا زبان سے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، زبان سے وہ بالکل ویسے کہیں گے جیسے ایمان والے کہتے ہیں، لیکن جو ان کا دل اور ان کا عمل ہے نا، وہ کافروں جیسا ہے۔ یعنی کہ جو اندر کی چیز ہے نا، وہ کافروں والی ہے، لیکن زبان سے جو دنیا کو نظر آ رہا ہے نا، وہ ایمان والوں جیسا ہے۔ سو دے آر کالڈ منافق۔ اب جو وہ لوگ ہیں نا جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کا دل اور ان کا عمل دونوں ہی اس چیز کے اپوزٹ ہے، تو اس کیٹیگری کو ہم کہتے ہیں اعتقادی منافق، یعنی کہ ان کے عقیدہ کمزور ہے، اور یہ لوگ اسلام کے دائرے میں نہیں آتے، اور یہ کوئی انسان جج نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ جج کر سکتے ہیں، کیونکہ قول سے، زبان سے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایمان والے ہیں اس طرح۔ اور اب وہ لوگ جو زبان سے بھی کہتے ہیں اور ان کا دل بھی مانتا ہے کہ ہاں اللہ اور اس کا رسول ہے، یہ قرآن، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پہ وہ نہیں لے کر آتے نا، انہیں کہتے ہیں عملی منافق۔ وہ رہتے تو اسلام کے دائرے میں ہی ہیں، لیکن بہت بڑے گناہ کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ، کیونکہ عمل نہیں ہے نا ان کا۔ زبان سے اور دل سے مانیں گے اللہ کو بھی، اس کے رسول کو بھی، اس دین کو بھی، ہر چیز کو،
اور جو عملی منافقت ہے نا یہ وہ بیسیکلی جو مجھ میں اور آپ میں شامل ہے اس ٹائم ہے موجود. ابھی جب ہم اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے نا ان آیات کی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس کیٹیگری میں کس قدر زیادہ ہیں. اب پہلی آیت دوبارہ سے سنیں کہ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. یعنی کہ ایمان کی پوری ڈیفینیشن میں وہ نہیں ہے. وہ صرف یا تو زبان سے کہتے ہیں یا صرف زبان اور دل سے کہتے ہیں لیکن عملی طور پہ نہیں. ٹھیک ہے, اس پہلی آیت کی ڈسکرپشن یہ ہے. اس کے بعد آگے آتا ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو ہی, اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. اس کی ڈسکرپشن جو ہے نا, اس کی ایکسپلینیشن وہ اب دیکھیں. اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا نا, ہمارے علم میں آ چکی ہے چیز, ہم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا. ٹھیک ہے, جیسے سپوز نماز کا اگزامپل لے لیتے ہیں. ہمیں پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے, یہ فرض ہے ہم پہ 5 وقت یہ وہ. ٹھیک ہے, علم میں آ گیا, ہمارا دل بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ فرض ہے, یہ ہم لوگوں نے کرنا ہے, ہمارے عمل میں نہیں ہے, ہم نماز نہیں پڑھ رہے. اور جو منافق ہے نا اس کی ایک جو ڈیفینیشن میں ایک چیز آتی ہے نا, وہ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتا ہے. وہ گناہ مانتا نہیں ہے, مطلب اسٹریٹ فارورڈ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, وہ نہ کرنے کی جسٹیفیکیشنز دیتا ہے. اور جب آپ اپنے غلط چیز کو جسٹیفائی کرتے ہو نا تو بیسیکلی آپ سمجھتے ہو کہ آپ سامنے والے کو چیٹ کر رہے ہو, اس چیز میں نا بات میں گھما رہے ہو, اس چیز میں آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ نیکی کا کام نہیں کرتے یا گناہ کر کے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں نا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور جو ایمان والے لوگ ہیں نا ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں. بیسیکلی دیکھیں, اللہ تعالیٰ کو تو خدا نخواستہ کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. انسان کو تو آپ دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو, بلکہ ابھی تو آپ کے ذہن میں وہ خیال بھی نہیں آتا, اللہ اس کو بھی جانتا, تو آپ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل اب سنیں. نارملی ہم عام روٹین میں دیکھتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ رشوت جو ہے نا وہ کتنا بڑا گناہ ہے. رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں, یہ حدیث ہم سب کو پتا. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی رشوت دے رہا ہے نا اسے کیسے جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ رشوت نہیں ہے, ہم تو بس اسے گفٹ کے طور پہ دے رہے ہیں, اس نے ہماری ہیلپ کی ہے اس لیے ہم, یہ تو بس ایک انعام ہے. یہ ہے اس گناہ کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. یعنی کہ کلیئر کٹ نہیں کہہ رہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں پتا یہ غلط ہے اور ہم پھر بھی رشوت دے رہے ہیں. کفر کے زمرے میں نہیں جا رہا بلکہ منافقت میں آ رہا ہے یہ. اور منافقت کیا ہے کہ ماننا نہیں ہے اپنے گناہ کو لیکن گناہ کرنا بھی ہے. اور یہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انعام, رشوت کی جگہ انعام کا ورڈ یوز کر کے ہم دھوکہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو, ایمان والوں کو. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. دوسرے اگزامپل اس کی سمجھیں کہ کچھ لوگ نا سچ اور جھوٹ کو نا ملا کر ان کا ایک امیزش, ایک املگم بنا کے نا وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. اگر وہ کوئی سچ نہیں بول سکتے نا کسی جگہ پہ تو وہ تھوڑا سا اس میں جھوٹ ایڈ کر کے نا, یا جھوٹ بول کے تھوڑا سا سچ ایڈ کر کے اپنی اس غلط بات کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں. ہم نے بہت کامنلی دیکھا ہوگا, جیسے بٹرنگ کرنی ہوتی ہے نا کسی کی, ہم لوگ کسی میں بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے کسی کو اپنی باتوں میں گھمانا ہوتا ہے, اپنے ورڈز میں کسی کو جکڑ لیتے ہیں. وہ چیز بھی اسی منافقت میں ہی آتی ہے کہ آپ سامنے والے کو چیٹ کرو اپنی باتوں سے گھما پھرا کے, اصل بات بالکل پیچھے رہ جائے اور جو مین مقصد کی جو بات ہے نا وہ بالکل اندر ہی گھما دیں اس چیز کو. اور ایک اور اس کی اگزامپل یہ آتی ہے کہ یہ بڑا کلیئر کٹ ایک ہم لوگوں کو پتا ہے کہ اپوزٹ جینڈر سے بات کرنے کا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ ہم لوگوں کو اپنا تھوڑا سخت لہجہ رکھنا چاہیے. مطلب نرم لہجے سے یا ہنس کر مسکرا کر اس طریقے سے بات نہیں کرنی, تھوڑا سخت لہجے سے تاکہ ان کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو. یہ حدیث میں آتا ہے اور یہ ہم سب کو پتا. اب آج ہم لوگ جب پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں یا جب ہم کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں اس میں ہم اپنے ہم ان سے بہت تمیز سے اچھے طریقے سے بڑے نرم لہجے میں ہنستے مسکراتے بات کریں اور یہ جسٹیفیکیشن دیں کہ یار نہیں یہ تو ہمارے کولیگز ہیں, اچھے ہیں, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہیں برا لگے گا اگر ہم سختی سے بات کریں گے, تھوڑا یہ روڈ ہو جائے گا یا بدتمیزی میں آئے گا, ایسے تھوڑی اچھا لگتا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نا. بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ نہیں ہے, یہ آپ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم اس کو توڑ مروڑ کے اپنی مرضی سے ہم اس میں ماڈیفیکیشنز کر رہے ہیں. اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیت قرآن پاک کی نازل ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. مکمل کا مطلب ہے کہ اب اس میں ماڈیفیکیشنز نہیں ہو سکتی. ہم جب اسلام کے قرآن پاک کے اللہ کے کسی بھی حکم کو ماڈیفائی کریں گے نا وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں, ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو.
جب ہم اپنے گناہ کو جسٹیفائی کریں گے نا، جھوٹ بول کر، رشوت دے کر، غیبت، جیسے نارملی کچھ خواتین ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ غیبت کرتے ہیں کسی کی، جب کہتے ہیں نا یار نہیں اس کی برائی، نہیں ہم برائی تھوڑی کر رہے ہیں، یہ چیز تو ہے اس میں شامل، میں تو اس کے سامنے بھی ہے، مطلب ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، ہم اپنے گناہ کو مان نہیں رہے. دس از منافقت. اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو مکس کر دینا، جو حقیقت ہے نا اس کو اور جو حقیقت نہیں ہے اس کو اتنا ایک امیلگم سا بنا دینا، ایک ایسی کنفیوژن کریٹ کر دینا کہ سامنے والے کو نہ سچی بات سمجھ آ رہی ہے، نہ جھوٹ لگ رہا ہے، نہ سچ لگ رہا ہے. جو آپ اسے بتا رہے ہو اسے وہی سچ لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. اب اس میں کیا ہے کہ نماز میں ہم ڈیلے کرتے ہیں اور اس کو ہم جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یار نہیں پہلے یہ کام کر لوں پھر میں سکون سے نماز پڑھ لوں گی. یہ ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اکثر لوگوں کی. کیا ہم اللہ تعالیٰ کو چیٹ کر رہے ہیں نا اس چیز میں کہ یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں نہیں یار اگر میں یہ کام چھوڑ کے نماز پڑھوں گی نا فوراً تو میرا دھیان ادھر لگا رہے گا، بس اس لیے میں وہ کام پہلے کر رہی ہوں تاکہ میں پھر ریلیکس ہو کے نماز پڑھ لوں. یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہی ہے جو ہم دے رہے ہیں. اور پھر ایک اور بہت کامن ورڈز ہیں جو ہم لوگ اکثر آج کل ہم لوگوں سے سنتے ہیں، یار اتنا تو چلتا ہے. کیا اسلام میں اتنا تو چلتا ہے کہ گنجائش ہے؟ کیا رب العالمین کے احکامات اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم اس میں اپنی مرضی سے چینجز کر لیں؟ جس کو ہم نے بدلے کے دن کا جو مالک ہے، جس کو ہم نے اپنے ہر ایک لمحے کا حساب دینا ہے، جب ہم کہیں گے اتنا تو چلتا ہے، کیا وہ اتنے کا حساب نہیں لے گا؟ قیامت کے دن وہ مائنس ہو جائے گا اس دن.